میرے جانثاروں کو دیکھ لو، فرمایا اولئک هم المہتدون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کامیاب کر دیا ہے، اور کامیابی اسی وجہ سے ملی ہے کہ انہوں نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا ہے۔ جب انہوں نے محبت رسول کا حق ادا کیا، اللہ نے دنیا میں بھی کامیاب کر دیا، آخرت میں بھی کامیاب کر دیا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اور اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ بو بکر عمر ہے سمع بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر، حضرت کے ہیں منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت چاروں سے، اور ہوتے ہو خفا کیوں، ہوتے ہو خفا کیوں، پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تعریف صحابہ تو ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاہوال مقتحم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی قابل قدر اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی مالک کائنات
خالق ارض و سما کا عظیم احسان ہے جس پروردگار عالم نے آج پھر ایک مرتبہ اس عظیم الشان سنی کانفرنس میں مجھے اور آپ کو جمع کیا۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس بابرکت پروگرام کو اللہ میرے اور آپ سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ تمہید کا وقت نہیں ہے، میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا وہ ہے مقام صحابہ۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھے بغیر بھی گزارا نہیں ہو سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مقدس جماعت صحابہ کے مقام کو سمجھے بغیر بھی گزارا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ مقام صحابہ کو سمجھنے کے لیے ماں کا نیک ہونا اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ جو نکاح کی اولاد ہوا کرتے ہیں انہیں مقام صحابہ سمجھ آتا ہے، متے کی اولاد کو مقام صحابہ سمجھ آ سکتا نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ وہ شخصیات ہیں جو تاریخی شخصیات نہیں بلکہ صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں۔ تو قرآنی شخصیات کو سمجھنے کے لیے ماں کا نیک ہونا ضروری ہے اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، ابھی محرم کا مہینہ گزرا ہے، محرم کے مہینے میں جن لوگوں نے مقام صحابہ کو نہ سمجھا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مقدس شخصیات پر تنقید کے نشتر چلائے، جب وہ قانون کے شکنجے میں آئے تو گورنمنٹ نے جو FIR کاٹی وہاں یہ بات لکھی ہوئی تھی فلاں بدبخت ولدیت نامعلوم، معلوم ہوا مقام صحابہ اسے ہی سمجھ آئے گا جس کا باپ ایک ہوگا اور ماں اس کی نیک ہوگی۔ میرے قابل احترام بزرگ اور دوستو، صحابہ کرام وہ مقدس شخصیات ہیں جن کی تعریفیں، جن کی عظمت، جن کے مقام کو خود خالق کائنات نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا، حضور کے اعلان نبوت کے بعد وہ مقدس ہستیاں جو میرے نبی کے دامن رحمت سے جڑ گئے، جنہوں نے ایمان کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی، جنہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد میرے نبی کے رخ انور کو دیکھ لیا، یاد ہونا بھی نہ تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد میرے آقا نے ان کو دیکھ لیا، وہ شخصیت صحابی رسول کہلاتی ہے۔ میرا قابلین کا عقیدہ و نظریہ لوگوں، ساری کائنات کے حاجی مل جائیں، ساری کائنات کے نمازی مل جائیں، ساری کائنات کے تہجد گزار مل جائیں، ساری کائنات کے قاری مل جائیں، ساری کائنات کے عالم مل جائیں، میرے نبی کے کسی ادنا صحابی کی عظمت کا مقابلہ، بولے نبی کے صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ وہ ہیں جن کے ایمان کی گواہیاں خود رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا
ہمارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اور وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ عرض کر رہا تھا صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، اور جن کو میرے رب نے قرآنی شخصیات بنایا ان کی عظمت کا مقابلہ کون کرے؟ اور مجھ جیسا ان صحابہ کا ادنا غلام ان صحابہ کا مقام کما حقہ کیسے بیان کر سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ و نظریہ ہے صحابہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ لوگوں صحابہ وہ ہیں جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا حضور کو دیکھ کر حضور کی ذات پہ ایمان لانے والے کون؟ آپ بھی اونچی آواز سے کہہ دیں، حضور کو دیکھ کر حضور کا کلمہ پڑھنے والے کون؟ میرے آقا نے جب نماز پڑھائی حضور کے پیچھے صف میں کھڑے ہو کر حضور کی جماعت میں شریک ہو کر حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے کون؟ میرے آقا نے جب قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، قرآن کی تلاوت کو صاحب قرآن کی مقدس زبان سے سننے والے کون؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا کرتا تھا، قرآن کریم میرے آقا جب صحابہ کے سامنے بیان کیا کرتے تھے، اس قرآن کو لکھنے والے کون؟ بولیے نا، اس قرآن کو لکھنے والے کون؟ حضور کے ساتھ عمرے کرنے والے کون؟ حضور کے ساتھ حج کرنے والے کون؟ ان مقدس شخصیات کی عظمت کا کیا کہنا جن کو حضور کی صحبت نصیب ہوئی، حضور کی محفل نصیب ہوئی۔ آج وہ مدینہ طیبہ چلا جائے وہ کتنا خوش نصیب کہلاتا ہے۔ میں اور آپ اسے ملنے کے لیے جایا کرتے ہیں، مبارکیں دینے کے لیے جایا کرتے ہیں، یا تجھے مبارک ہو، تو بڑا خوش نصیب ہے، تو نے نبی کا روزہ دیکھا ہے۔ او بالکثر گرد و نواز سے تشریف لانے والے غیور مسلمانوں، جو نبی کا روزہ دیکھ لے وہ خوش نصیب بن جاتا ہے، اور جنہوں نے خود روزے والے کو دیکھا ہے ان کی عظمت کا کیا کہنا؟ ان جیسا خوش نصیب کون ہوگا جنہوں نے خود روزے والے کو دیکھا ہے؟ آج کوئی بد نصیب اگر ان پہ تنقید کرے، ان پہ انگلیاں اٹھائے تو اپنی قسمت کو روئے، اس لیے کہ صحابہ کی غلامی انہی کو ملتی ہے جن کے نصیب اچھے ہوں، جن کا مقدر اچھا ہو۔ جو صحابہ کا غلام بن جائے اللہ اسے اطمینان قلب نصیب کرتے ہیں، اور جو صحابہ کا بغض اپنے سینے میں رکھے رب محمد کی قسم سوائے ماتم اور پیٹ کوڑ کے اسے کچھ میسر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین نے اس وقت جب نبی کے صحابہ اس زمین پر موجود تھے، اس وقت دشمنان صحابہ نے جب نبی کے صحابہ پر تنقید کی، خود خالق کائنات نے ان صحابہ کی وکالت کی اور صحابہ کی عظمت کو بیان فرمایا۔ جب مکے کے کافر کہنے لگے ہم ان جیسا ایمان لائیں، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، جب صحابہ کرام کے بارے میں نازبہ جملہ کہا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی پہ قربان کر دیا، جنہوں نے شاہیوں کو چھوڑا، جنہوں نے عورتوں کو چھوڑا، مال و زر کو چھوڑا، سب کچھ نبی کے اشارے پہ قربان کر کے آج مومن کہلانے لگے۔ ہم ان جیسا ایمان لے کر آئے۔ خود رب العالمین نے نبی کے صحابہ کی وکالت کرتے ہوئے اعلان فرمایا، او میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرنے والوں، نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں، یہ دو مقدس ہستیاں جن کی وکالت کرنے کے لیے میں خود میدان میں آ رہا ہوں۔ فرمایا یہ بے وقوف نہیں ہے، صحابہ کے اوپر گندی زبان استعمال کرنے والے
صحابہ یوں نہیں کرتے. ہمارے شیخ حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو ہمیں صحابہ کا سبق پڑھوایا ہے یہ یوں نہیں پڑھوایا، بلکہ ہمارا ایمان ہے صحابہ کرام کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے. حضور کی نبوت کے آئینی گواہ صحابہ، حضور کی نبوت کے آئینی گواہ، بولیے نا نبوت کے آئینی گواہ صحابہ، قرآن کے گواہ صحابہ، حضور نے جو نماز سکھائی اس نماز کے گواہ صحابہ. اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے تو ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے صحابہ دے سے والو سمجھ اسلام آندہ نہیں، صحابہ دے سے والو سمجھ اسلام آندہ نہیں، اناتے شک ہوئے جس نو محمد نو بھاندا نہیں، اناتے شک ہوئے جس نو محمد نو بھاندا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے کلمہ نہیں بچتا، صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے ایمان باقی نہیں رہتا، صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے قرآن باقی نہیں رہتا، صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے حضور کی ذات پر ایمان باقی نہیں رہتا. میرے قابل احترام بزرگوں دوستو، یہ تو وہ مقدس شخصیات ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہیں، انہوں نے صرف زبانی کلمہ نہیں پڑھا کہ فقط جو ہے وہ زبانی دعویٰ کر بیٹھے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور سے ہمیں عشق ہے، ہم نبی پاک سے بڑی محبت کرتے ہیں. نہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے تو ان کے دل دیکھے ہیں، جب میں نے ان کے دلوں کو پرکھا نا، جو ان کی زبان پہ تھا وہی مجھے ان کے دل میں نظر آیا. فرمایا اتنی مقدس ہستیاں جن کے ایمان کی گواہیاں اللہ خود دے رہے ہیں، آج اگر کوئی ان کی طرف میری آنکھ سے دیکھے انشاءاللہ اس دھرتی پر آج بھی حضور کے وہ دیوانے موجود ہیں جنہوں نے اس وقت حضور کی عزت کا دفاع کیا تھا. حضور کی ان عزت کا دفاع کرنے والوں کے دفاع کے لیے آج مسلمان میدان میں ہے کہ نہیں؟ ہمیں یہ بات بھی معلوم ہے دشمنان صحابہ کے دفاع کے لیے بھی بڑی قوتیں میدان میں ہوا کرتی ہیں، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے جہاں دشمنان صحابہ کا دفاع کرنے والے موجود ہیں وہاں حضور کے صحابہ کی عظمت پر اپنی جانیں لٹانے والے بھی موجود ہیں. اگر کوئی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرف غلط انگلی اٹھائے گا، صحابہ پہ تنقید کرے گا، ہم اپنی جانیں تو لٹا دیں گے، ناموس سے صحابہ پر بات آنے نہیں دیں گے. معلوم ہے ہمیں حالات ایسے ہیں، حالات ویسے ہیں، لیکن میرے اکابرین علماء دیوبند نے یہ روایت قائم کر رکھی ہے کہ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، بڑے شوق سے گرتے ہیں سمندر میں دریا، پر کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا. ہم ان صحابہ کے نام لینے والے ہیں جنہوں نے تخت دار پہ کھڑے ہو کر بھی کلمہ حق کہا، جنہوں نے پھانسی کے پھندے پہ چڑھ کے بھی حضور کی عزت کا دفاع کیا. حضرت خباب کو دیکھ لیجیے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چربی سے انگارے بجھ رہے ہیں، آپ کو آگ کے انگاروں پہ لٹا کے کہا گیا خباب حضور کی عزت کا دفاع کرنا چھوڑ دو، حضور کی محبت سے باز آ جاؤ. لیکن یہ نبی کا دیوانہ کیا کہتا ہے، یہ تو میری ایک جان ہے، حضور کی عزت پر میری سینکڑوں جانیں میرا رب مجھے عطا کرے، میں اپنے نبی کے ناموس کے لیے قربان کرتا جاؤں. حضرت بلال کو دیکھ لیجئے، صحابی یوں نہیں بن گئے، صحابی بننے کے
صحابی بننے کے لیے کسی کو اپنے جسم کے دو ٹکڑے کرانے پڑے، کسی کو تپتی ہوئی ریت پہ لیٹنا پڑا، کسی کو اپنی آنکھیں نکلوانی پڑی۔ پڑھیے صحابہ کی تاریخ کو، صحابی ایسے نہیں بن گئے، اللہ نے انہیں مقام ایسے نہیں دے دیا۔ حضرت زنیرہ عورت ذات ہے، دشمنان رسول کہتے ہیں اے زنیرہ ایمان چھوڑ دے، نبی کی محبت سے باز آ جا، نبی کے ناموس کی بات کرنا چھوڑ دے۔ زنیرہ کہتی ہے میری آنکھیں نکالنے والو، یہ تو میری آنکھیں نکال رہے ہو، میں کہتی ہوں میرے خون کا ایک قطرہ میرے نبی کی عزت پہ لگ جائے، یہ سودا مہنگا نہیں ہے، سستا ہے۔ نبی کی صحابیہ عورت ہو کر اگر اتنا ایمان رکھتی ہے تو بحمدللہ آج کا مسلمان بھی اتنا ایمان ضرور رکھتا ہے۔ جنہوں نے اس وقت نبی کی عزت کا دفاع کیا، آج ہم ان کی عزت کا دفاع کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دشمنان صحابہ سنو، تم نبی کے صحابہ پہ زبان درازیاں کرو گے، بکواس بازیاں کرو گے، رب محمد کی قسم میرے نبی کے صحابہ کی مثال تو آسمان کے ستاروں کی طرح ہے۔ خود میرے آقا نے بیان فرمائی، فرمایا نبی کے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، آسمان کے ستاروں پہ تھوکنے والے کا اپنا منہ گندا ہوگا، ستاروں کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ میرے نبی کے صحابہ پہ تبرہ کرنے والوں تمہارا اپنا ایمان بگڑے گا، میرے نبی کے صحابہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اور جتنی تم تنقید کرو گے، جتنا تبرہ کرو گے، جتنی بکواس بازیاں کرو گے، رب محمد کی قسم ہمارے سینوں میں اتنی صحابہ کی محبت ابھر ابھر کے سامنے آئے گی۔ ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ۔ صحابہ ہمارے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور ہمارے شیخ نے تو ہمیں بڑا پیارا جملہ دیا ہے، حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے صحابہ سے اتنی محبت کرو کہ جو صحابہ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا۔ رشتہ داریاں اپنی جگہ پر، برادریاں اپنی جگہ پر، تعلقات اپنی جگہ پر، دنیاوی معاملات اپنی جگہ پر، گلیاں نالیاں یہ اپنی جگہ پر، لیکن ہم اس کے ہیں جو نبی کے صحابہ کے ہیں۔ عہد کرتے ہو؟ آج سے عہد کرو، ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہے جس کا تعلق نبی کے صحابہ کے ساتھ ہے، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، عرض کر رہا تھا صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن کریم میں اللہ نے بڑے الفاظات عطا فرمائے ہیں نبی کے جانثاروں کو۔ میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مقدس جماعت کی تربیت فرمائی، جب حضور نے اس مقدس جماعت کو ایمان سکھایا، قرآن سکھایا، کلمہ سکھایا، ایمان سکھایا، تو وہ ان کے دل میں ایسے بیٹھ گیا۔ رب العالمین نے فرمایا دنیا والو آؤ میں تمہیں ہدایت والے لوگ دکھاؤں، آؤ میں تمہیں کامیاب لوگ بتاؤں۔ فرمایا اگر کامیاب دیکھنا چاہتے ہو، ہدایت یافتہ دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے جانثاروں کو دیکھ لو۔ فرمایا اولئک هم المہتدون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کامیاب کر دیا ہے، اور کامیابی اسی وجہ سے ملی ہے کہ انہوں نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا ہے۔ جب انہوں نے محبت رسول کا حق ادا کیا، اللہ نے دنیا میں بھی کامیاب کر دیا، آخرت میں بھی کامیاب کر دیا۔ مجھے اشارہ مل گیا، میرا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، بیان ہوگا، جو کچھ کہا سنا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا